نطق نہیں کرتا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میرا رسول سانس نہیں لیتا بنا میری وحی کے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ کچھ نہیں ہے، وہی ہے جو وحی ہے. من الوحی نہیں کہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا من الوحی یوحی کہ جو وحی ہوتی ہے اس میں سے بولتا ہے. نہیں، وہ جو بولتا ہے وہ وحی ہے، وہی ہے. وہ جو نطق کرتا ہے وہ وہی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کسی صحابی نے کہہ دیا کہ واہ حسن شہزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تو ایک مرتبہ رسالت امام نے پلٹ کے کہا یہ دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے. رسول اسلام کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن علیہ السلام. 3 برس کا سن ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، آپ تو کہتے تھے آپ کا یہ نواسہ جوانان جنت کا سردار ہے، یہ امام ہے، یہ حجت ہے، یہ ولی خدا ہے، مگر یہ تو بچوں کی طرح آسمان میں دیکھ رہا ہے. کہا بے وقوف، یہ بچوں کی طرح آسمان میں نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ لوح محفوظ میں جھانک رہا ہے. ہمارے بچے اپنی ماؤں کی گودوں میں لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے ہیں. امام حسن وہ پہلے انسان ہے اس کائنات کے کہ جو معصوم ماں اور معصوم باپ کے بیٹے ہیں. اس سے پہلے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کی ماں بھی معصومہ ہو، اس کا باپ بھی معصوم ہو. بے شک امام حسین علیہ السلام کو اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے، مگر اولیت کا شرف امام حسن علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جس کے باپ بھی معصوم، جس کی ماں بھی معصومہ. یہ پہلے انسان جو چادر کسا میں داخل ہوئے اور ذوف پیغمبری کا علاج بن گئے. یہ وہ انسان کہ جو مباہلہ کے میدان میں بھی سب سے آگے آگے رہے، امام حسن علیہ السلام. ظاہری خلافت کا دور ہے حاکم شام کی. حاکم شام مدینے آیا ہے شام کی دولت لے کے، ڈھیر لگا دیا سونے اور چاندی کا، حکم دیا اپنے غلاموں کو تقسیم کر دو یہ ساری دولت مدینے والوں میں. سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے، انبار لگ گئے اور مدینے والوں میں تقسیم ہونے لگے. مگر حاکم شام کی نظر بار بار مسجد کے در کی طرف اٹھتی ہے اور پھر پلٹ جاتی ہے. بار بار نظر اٹھتی ہے اور پلٹ جاتی ہے، بار بار نظر اٹھتی ہے اور پلٹ جاتی ہے. نہ جانے کس کی آمد کا انتظار ہے. اچانک جب شام کا وقت ہوا تو امام حسن علیہ السلام تشریف لائے. ایک مرتبہ تبسم پھیلا، کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے، مگر بے فکر رہیے کہ جتنی دولت میں نے تمام مدینے والوں میں تقسیم کی ہے اس سے زیادہ دولت آپ کے لیے نکال کے رکھی ہے. ایک مرتبہ حکم دیا غلاموں کو اور زر خرید کمال غلاموں نے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیے. ایک مرتبہ اذان کا وقت نزدیک آیا، امام حسن آمادہ نماز ہوئے. معاویہ کی پشت پر اس کا غلام کھڑا ہوا تھا. اس نے یہ محسوس کیا کہ امام جانے کے لیے آمادہ ہے، دوڑتا ہوا آیا اور امام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا. ایک مرتبہ امام نے اس پہ نظر ڈالی کہ غلام اس کا ہے، نمک اس کا کھا رہا ہے مگر خدمت میری کر رہا ہے. ایک مرتبہ امام نے معاویہ کو دیکھا، درباریوں کو دیکھا، حاکم شام کو دیکھا، اس غلام کو دیکھا، اس دولت کے انبار کو دیکھا. کہتے ہیں جا یہ ساری دولت آج سے تیری ہے. امام بتا دینا چاہتے ہیں حاکم شام، جتنی دولت تو مجھے فاطمہ کا لال سمجھ کے دیتا ہے، جتنی دولت تو مجھے رسول السلام کا نواسہ سمجھ کے دیتا ہے، جتنی دولت تو مجھے علی کا لال سمجھ کے دیتا ہے، حسین کا بھائی سمجھ کے دیتا ہے، اتنی دولت تو ہم اپنے جوتیوں کو ٹھیک کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رسول اسلام کے بعد امام حسن علیہ السلام نے شام کی تاراجی کے لیے 40,000 کا لشکر اکٹھا کیا. 10,000 کے 4 فوجی لشکر ترتیب دیے گئے. حاکم شام نے یہ کیا کہ ان کے تمام جو حاکم تھے
ان کو خرید لیا، لشکر کے جو سردار تھے ان کو خرید لیا، اور عوام میں یہ افواہ پھیلا دی کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے مجھ سے۔ غور سے سنیے گا، صلح امام حسن کیا چیز تھی۔ خرید لیا لوگوں کو، فوجوں میں پھوٹ پڑ گئی کہ ہمارے امیر نے تو صلح کر لی ہے، ہم کس لیے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت تک صلح نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک کوئی صلح نہیں ہوئی تھی، لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، مین پاور امام کے پاس نہیں رہی، جو لوگ امام کے ساتھی تھے وہ امام سے بغاوت کر بیٹھے کہ آپ نے ہمیں ذلیل و رسوا کرا دیا، آپ نے صلح کر لی۔ امام نے لاکھ سمجھانا چاہا، دیکھو میں نے صلح نہیں کی ہے، دیکھو میں نے صلح نہیں کی ہے، یہ اس کی افواہ ہے، یہ اس کی سازش ہے، یہ اس کی مکاری ہے، مگر لوگ نہیں مانے، کیونکہ عوام جلد باز ہوتی ہے، وہ تدبر نہیں رکھتی۔ اب امام اکیلے ہو گئے۔ اس عالم میں حاکم شام نے ایک سادہ کاغذ اور قلم امام کی خدمت میں بھجوا دیا اور کہا جو شرائط چاہتے ہیں اس پہ لکھ دیجئے، میں آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں لوگ عوام کہ امام نے صلح کر لی۔ جب لوگ دور ہو گئے امام سے، امام کے مخالف ہو گئے، اس عالم میں سادہ کاغذ اور قلم بھجوا دیا امام کی خدمت میں کہ حاکم شام آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ حضرات مجھے بتائیے کہ امام کریں تو کیا کریں؟ اگر صلح نہیں کرتے امام اس وقت، شرائط نافذ نہیں کرتے، اور اگر جنگ کرتے تو تمام بنی ہاشم شہید ہو جاتے، امام شہید ہو جاتے۔ شہادت کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ امام جب ہی شہید ہوتا ہے جب شہادت کا نتیجہ اچھا نکلے۔ دوسری چیز، اگر امام صلح نہیں کرتے تو آج کا مورخ کا قلم یہی لکھتا کہ حاکم شام تو صلح کرنا چاہتے تھے مگر فرزند رسول جنگ پر آمادہ تھے۔ امام کا کردار کو مشکوک بنا دیا جاتا، مگر امام نے صلحوں کے شرائط لکھے تاکہ ظالم بے نقاب ہو سکے، ظالم بے نقاب ہو سکے۔ پہلی شرط، حاکم شام کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی لائے۔ اگر میری کسی سے لڑائی ہو جائے اور اس سے صلح ہو اور شرط اول یہ لکھی جائے کہ حبیب حیدر فلاں شخص کو 5,000 یورو دیں گے، تو اس کا مطلب جھگڑا ان دونوں کے بیچ 5,000 یورو کے اوپر تھا۔ امام کہہ رہے حاکم شام کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی کرے، اس کا مطلب حاکم شام اور فرزند رسول کے درمیان جو جنگ تھی وہ قانون الہی کے تحفظ اور عدم تحفظ کے اوپر تھی۔ حاکم شام کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ علی اور اولاد علی پر بالائے منبر تبرہ کیا جائے۔ اس کا مطلب جھگڑا اس بات پر تھا کہ اہل بیت کے فضائل کو چھپایا جا رہا تھا اور مولا کائنات کے اوپر سب و شتم